یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہیں عبدہ ورسولہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عبد المعید صاحب بریلی سے سوال کرتے ہیں، سجدے میں دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کس نماز میں دعا مانگنی جائز ہے؟ دیکھیے، اگر آپ سجدے میں جا کر ایسے ہی بغیر نماز کے باہر ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اب آپ کے دل میں اور اللہ رب العزت کی نظر عنایت سے، اس کی توجہ سے اور دل میں اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہوئی اور آپ سجدے میں جا کر اس سے دعا مانگنے لگے تو یہ جائز ہے۔ سجدے میں جا کر دعا مانگنا جائز ہے، جیسے بیٹھ کر مانگنا جائز ہے، کھڑے ہو کر مانگنا جائز ہے، جیسے ہر حال میں اللہ رب العزت کو آپ پکار سکتے ہیں، اس سے مانگ سکتے ہیں۔ رہی بات نماز کی، تو فرض نماز میں آپ سوائے مسنون اور مشروع دعاؤں کے کوئی اور دعا نہیں کریں گے۔ یہی پابندی آپ سنن مؤکدہ میں بھی رکھیں گے۔ کوئی نفلی نماز آپ پڑھ رہے ہیں ایسے ہی دعا کے لیے ہی، تو اس میں کیا آپ دعا کر سکتے ہیں؟ ہاں، وہ دعائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں نماز کی، تو ایک رکوع میں یہ کہنا ہے، سجدے میں یہ کہنا ہے، قیام میں یہ کہنا ہے، قوما میں یہ کہنا ہے، سب بتائیے رہنا۔ آپ سجدے میں جا کر وہ دعائیں جو رسول اکرم نے بتلائی ہیں سجدے کے لیے، اس سے ہٹ کر کوئی اور دعا کر رہے ہیں تو جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، اگر وہ دعا بھی رسول اکرم کی بتائی ہوئی ہے، اور یہی افضل ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الصلاۃ لا یصلح فیہا شیء من کلام الناس۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ اس میں لوگوں کی اپنی بات، کلام ناس، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو اللہ نے دعا بتائی، جو رسول اللہ نے دعا بتائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں، بعض دعائیں جامع دعوات، جامع کلمات کی ہیں، جامع دعائیں کہلاتی ہیں، جس میں آپ کی ضرورت کا نام تو نہیں ہے لیکن آپ کی ضرورت اس سے شامل ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ دیکھیے اس میں ایک لفظ استعمال کیا، واصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے بگڑے معاملات کو درست فرما دے، سارے بگڑے کام میرے بنا دے اللہ رب العزت۔ یہ بتلائیے اس میں سے کون سا کام رہ گیا ہے؟ آپ گھر بنانا چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، کاروبار میں بڑھوتری چاہتے ہیں، بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یا کسی جگہ پر نوکری چاہتے ہیں، یہ سارے تو معاملات اس میں شامل ہیں۔ تو آپ اس طرح کی دعائیں منتخب کر کے اور وہ سجدے میں جا کر نماز میں بھی اگر کرتے ہیں تو جائز ہے۔ اپنی دعا اپنی زبان میں نہ کریں، کیونکہ رسول اکرم نے فرمایا کلام ناس کی اجازت نہیں ہے نماز میں۔ نماز میں وہ دعائیں اختیار کیجئے جو رسول اکرم نے بتلائی، آپ کی زبان رسالت سے جو الفاظ ادا ہوئے ہیں، دیکھنے میں ہمیں بڑے آسان سے لگیں، معمولی لگیں، لیکن وہ معمولی نہیں ہے، وہ دنیا کے تمام کلمات سے بہتر، افضل، اولا اور برتر ہے۔ ایک حدیث میں ذکر کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے لیے نکلے تو ایک خاتون کو، آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، مصلی پر بیٹھے ہوئے دیکھا
مصلی پر بیٹھی ہوئی ہیں، تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر، اللہ کی حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہے۔ آپ مسجد سے کافی دن چڑھے، واپس آئے، تشریف لائے تو دیکھا مصلی بچھا ہوا ہے اور وہ بیٹھی ہوئی اللہ کی حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا جب میں گیا تھا تو تمہیں دیکھا مصلی پہ بیٹھی ہوئی، کیا اس وقت سے اب تک ایسے ہی بیٹھی ہو؟ کہنے لگی ہاں اللہ کے رسول۔ فرمایا لیکن میں نے تمہارے بعد، تم سے جدا ہونے کے بعد، گھر سے نکلنے کے بعد ایک دعا پڑھی ہے، وہ تم نے اس وقت سے لے کر اب تک جتنی دعائیں پڑھی نا ان تمام سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ دعا بھی ذکر کی گئی اور اس دعا کی یہ برکت دیکھے کہ اتنی ایک اللہ کی ولیہ اہل بیت کی ایک سدس بیٹھ کر دعا کر رہی ہے اتنے لمبے عرصے تک۔ رسول اکرم فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ، یہ دعا ایک بار اگر پڑھ لی جائے تو تمہارے اس وقت سے اب تک کے عمل سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسی جامع دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ دعا کی کتاب لے لیجئے، کسی عالم سے پوچھ لیجئے، بہتر ہے دعا کی کتاب لے لیجئے اور اس کو پڑھیے، دیکھیے کون کون سی دعائیں آپ کے مطلب اور مقصد سے زیادہ میل کھاتی ہیں، انہی کو اپنائیے، انہی سے دعا مانگیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔